رحمت عالم کمیٹی کا انعقاد کرنے والے اور حیدرآباد کے زندہ دل مسلمان جنہوں نے انٹرنیشنل معراج النبی کانفرنس کا انعقاد کر کے اپنے عشق رسول کا ثبوت پیش کیا، دیکھ رہے ہیں رواب منبر اولاد پنجتن آل نبی اولاد علی ڈاکٹر سید شاہ عبدالعزیز حسینی رضوی شرفی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، قبول گزار سیادت حضرت مولانا حافظ القاری سید شاہ محمد حسینی مدد اللہ العالی، بنائیبِ صدر کمیٹی رحمت عالم ڈاکٹر محمد عبدالعزیز عبدالنعیم القادری چشتی، اہل سنت والجماعت کا عظیم خطیب اہل سنت حضرت مولانا بہران صاحب کردہ و ارباب اقتدار سامعین و سامعات، السلام علیکم۔ آگے تشریف لے آئیں، آگے آ جائیں گا، بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ لیکن میں نے اتنی محبت سے سلام کیا تھا، آپ نے جواب اتنی محبت سے نہیں دیا، میں پھر کرتا ہوں السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی وقف والصلاة والسلام علی حبیبہ الذی محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وعلماء ملته وشريعته وطريقته أهل الصدق والصفاء، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اپنی عادت کے مطابق چند اشعار پڑھتا ہوں، پھر تبصرہ کرتا ہوں، ماحول کو پرکھتا ہوں، پھر اپنے موضوع کی طرف ربا دبا ہو جاتا ہوں۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، تجھے رب نے کیا بنایا؟ مکہ مدینہ والے یہ کوئی سمجھ نہ پایا؟ مکہ مدینہ والے تجھے رب نے کیا بنایا؟ مکہ مدینہ والے یہ کوئی سمجھ نہ پایا؟ مکہ مدینہ والے نبی کو سمجھے بھی کیا؟ میرا پیغمبر خود ارشاد فرماتا ہے، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب میں اس مقام پر پہنچتا ہوں تو رب کے سوا کی ایک لسٹ بناتا ہوں، آدم رب کے سوا، ایوب رب کے سوا، زکریا رب کے سوا، یحییٰ رب کے سوا، شمس و قمر رب کے سوا، لوح و قلم رب کے سوا، ذرہ ذرہ رب کے سوا،
رب کے سوا ڈگر ڈگر، رب کے سوا کریا کریا، رب کے سوا آنے والے حضرت آدم، رب کے سوا حضرت ایوب، رب کے سوا حضرت زکریا، رب کے سوا حضرت یحییٰ، رب کے سوا اور آگے بڑھیے جبرائیل، رب کے سوا میکائیل، رب کے سوا اسرافیل، رب کے سوا اسرائیل، رب کے سوا اور آگے بڑھیے آسمان اول، رب کے سوا آسمان ثانی، رب کے سوا آسمان ثالث، رب کے سوا آسمان رابع، رب کے سوا آسمان خامس، رب کے سوا آسمان سادس، رب کے سوا آسمان سابع، رب کے سوا مشرق، رب کے سوا مغرب، رب کے سوا اتر، رب کے سوا تم، رب کے سوا میں، رب کے سوا تجھے رب نے کیا بنایا؟ مکہ مدینہ والے یہ کوئی سمجھ نہ پایا؟ مکہ مدینہ والے اور نبی کس سے کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر سے کہہ رہے ہیں۔ کون ابو بکر؟ جن کے بارے میں نبی فرماتا ہے مطلعت الشمس فلا ترى على أحد بعد النبيين أفضل من أبي بکر إلا يكون نبي کہ روئے زمین پر نہ کسی پر آفتاب طلوع ہوا نہ غروب ہوا کہ انبیاء کے بعد ابو بکر سے افضل کوئی نہیں۔ ابو بکر سے افضل کوئی نہیں۔ توجہ چاہوں، ابو بکر سے افضل کوئی نہیں۔ جب ابو بکر افضل ہو کر نہ سمجھ سکے مصطفیٰ کو، ابو بکر افضل ہو کر نہ سمجھ سکے تو ہم جیسے فاضل کیا سمجھیں گے؟ ہم جیسے فاضل کیا سمجھیں گے؟ اور ایک روایت میں آتا ہے میرا پیغمبر ارشاد فرماتا ہے کہ ابو بکر عالم ہے، سب سے زیادہ جاننے والے ابو بکر ہے۔ تو ابو بکر عالم ہو کر نہ سمجھ سکے تو ہم جیسے عالم ہم جیسے عالم کیا سمجھیں گے؟ ارے وہ ابو بکر تو سمجھ نہ سکا جو پتھر سے بنا ہے، تو ملا جی سے کہہ دو تم کیا سمجھو گے جو خود سے بنے گا؟ سبحان اللہ، وہ نہ سمجھ سکا جو پتھر سے بنا ہے، ارے وہ نہ سمجھ سکا جو خلوت میں ساتھ رہا، وہ نہ سمجھ سکا جو جلوت میں ساتھ رہا، وہ نہ سمجھ سکا جو سفر میں ساتھ رہا، جو نہ سمجھ سکا جو قدر میں ساتھ رہا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بنانے والا خدا جانے اور بننے والا مصطفیٰ جانے۔ اس لیے مصطفیٰ کی حقیقت کو رب کے سوا ارے کوئی نہیں جانتا۔ بنانے والا خدا جانے اور بننے والا بننے والا مصطفیٰ جانے، بننے والا مصطفیٰ جانے۔ اللہ اللہ، تجھے رب نے کیا بنایا؟ مکہ مدینہ والے یہ کوئی سمجھ نہ پایا؟ ارے بولو مکہ مدینہ والے، ارے بولو شب معراج کس کی ہے؟ مکہ مدینہ والے کی۔ تجھے رب نے کیا بنایا؟ مکہ
پیاری پیاری کملی بڑے کام کی وہ نکلی، تیری پیاری پیاری کملی، اللہ اللہ ایسے کام کی نکلی، سارے قیامت کے سپاہی ڈھونڈ رہے ہیں، گناہگار کہاں ہے، اسنا شہر کہاں ہے، بدکردار کہاں ہے، بدافعال کہاں ہے، مصطفیٰ کا دیوانہ کہاں ہے، مصطفیٰ کا ماننے والا کہاں ہے، مصطفیٰ کا مت والا کہاں ہے؟ جب ہم نے کہا تھا سارے قیامت کے سپاہی ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو، ہم دنیا کے دامن میں نہیں چھپے ہیں، ہم تو مدینے کے دستار کے دامن میں چھپے ہیں، جو دنیا کے دامن میں چھپتا ہے دنیا ڈھونڈ لیتی ہے، اور جو مدینے والے کے دامن میں چھپ جاتا ہے کوئی اسے ڈھونڈ نہیں۔ تجھے رب نے کیا بنایا مکہ مدینہ والے، یہ کوئی سمجھ نہ پایا، یہ کوئی سمجھ نہ پایا مکہ مدینہ والے، تیرا فیض عام جاری، تیری زندگی نرالی، تجھے ہر ولی میں پایا۔ تجھے رب نے کیا بنایا مکہ مدینہ والے، یہ کوئی سمجھ نہ پایا مکہ مدینہ والے۔ اور یہاں تو سادات اکرام کا قابلہ موجود ہے، ایک آل رسول سجدہ زہرا کا پھول بولا، گلشن شکر فاطمہ کی شگفتہ کلی بولا، اللہ اللہ، اور کہا یا رسول اللہ تیرا فیض عام جاری، تیری زندگی نرالی، تجھے ہر ولی نے پایا مکہ مدینہ والے۔ اور یہ ہاشمی کا صدقہ، میں تیرے کرم کا حصہ، اب آل رسول اس لیے میرا بیٹر سارے خاندان ایک طرف اور نبی کے لال ایک، سارے خاندان ایک طرف نبی کے لال ایک طرف، اس لیے ان کو بنانے والا، اس لیے سجد خود نہیں بنتا، محنت سے نہیں بنتا، تقوی سے نہیں بنتا، طہارت سے نہیں بنتا، رکوع سے نہیں بنتا، سجدوں سے نہیں بنتا، سجد بنتا ہے تو اللہ کے فضل سے۔ یہ ہاشمی کا صدقہ، میں تیرے کرم کا حصہ، مجھے ہاشمی بنایا، بولو نا مجھے ہاشمی بنایا۔ مکہ مدینہ والے، تجھے رب نے کیا بنایا مکہ مدینہ والے، یہ کوئی سمجھا مکہ مدینہ والے، اور یہ سبھی کا ہے عقیدہ۔ ایک شعر آ گیا ہے گلبدی، یہ سبھی کا ہے عقیدہ،
الحمدللہ ماشاءاللہ. آئیے ساری کائنات کی مرکز عقیدہ مصطفیٰ دار رحمت نقشہ بزم جنت آمنہ کے لال عبداللہ کے ہلال دائی حلیمہ کے دولارے بے قصوں کے قص بے وسوں کے بس وہ مصطفیٰ جہاں دیکھو تو ان کا جلوہ صدیق کی صداقت میں ان کا جلوہ فاروق کی عدالت میں ان کا جلوہ عثمان کی صحابت میں ان کا جلوہ علی مرتضیٰ کی شجاعت میں ان کا جلوہ فاطمہ کی طہارت میں ان کا جلوہ غوث کی غوثیت میں ان کا جلوہ اور آگے بڑھیے آدم صفی اللہ میں ان کا جلوہ حضرت ایوب میں ان کا جلوہ المختصر کہدود میں جانا ہوگا اور آج جلسہ مصطفیٰ میں جہاں کی بارات میں تجلیوں کی رات میں رحمت کی برسات میں اول سے آخر دائیں سے بائیں میرے ساتھ مل کر کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و غوثنا و غیاثنا و مغیثنا و معیننا و قطبنا و فریدنا و نظامنا و اشرفنا و اولانا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ مجلس ہے معراج مصطفیٰ. کس کی مجلس ہے؟ معراج مصطفیٰ کی. تمام اہل سنت کے محققین و مدققین و مفسرین و مجتہدین و مجددین و محققین اقباس و اقتاب و اوتاد و رکبہ و فقہ مجتہدین سارے چاہے وہ کوئی ہو کہیں کا ہو رہنے والا ہو اہل سنت والجماعت کا ہے چاہے بغداد کا ہو سے اعظم ہو اجمیر کا غریب نواز ہو کلیر کا صابر ہو دیبا کا وارث ہو کچھوچا کا مخدوم اشرف ہو چاہے تاج دارے والے نہیں ہو چاہے دارے کچھوچا ہو تاج دارے مہرہ ہو اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ میرا نبی مسجد اقصی سے چلا اور مسجد اقصی سے چل کر کے میرا نبی مسجد حرام سے چلا مسجد حرام سے چل کر کے مسجد اقصی آیا اور مسجد اقصی سے میرے نبی نے آسمان اول پر آیا آسمان ثانی آسمان ثالث آسمان رابع آسمان خامس آسمان سادس آسمان سادس آیا اور سدرۃ المنتہا پر جلوہ گر ہوا وہاں سے آگے بڑھا اور آگے بڑھا پردوں میں پردے آتے رہے نبی جاتا رہا اور وہاں پہنچ گیا جہاں نبی کو پہنچنا تھا ایسے قرب خدا میں پہنچا اور ساروں کا متفقہ فیصلہ ہے اہل سنت والجماعت کے علماء ہو فقہاء ہو مجتہدین ہو مجددین ہو محققین ہو سب کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ نبی روح ہو جسم کے ساتھ منٹوں سیکنڈوں کو خبر نہیں نبی گیا اور آ گیا اور قرب خدا میں پہنچا رب کا دیدار کیا اور دیدار کر کے آ گیا منٹوں کو پتہ نہیں سیکنڈوں کو خبر
میراث تو زکریا کو بھی ہوئی، میراث تو یحییٰ کو بھی ہوئی، میراث تو لوط کو بھی ہوئی، میراث تو ہود کو بھی ہوئی، کیا ایسی میراث ہوئی تو حیدرآباد والا بچہ پکارے گا نہیں 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 نہیں؟ کیا تو نے نہیں دیکھا موسیٰ کو؟ موسیٰ کہہ رہے ہیں اے باری تعالیٰ مجھے اپنا جلوہ دکھا، مجھے اپنا جلوہ دکھا، مجھے اپنا دیدار کرا، مجھے اپنا آقا دکھا۔ تو آواز آئی لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اللہ، اب موسیٰ کے کلام میں دیکھو کیا کہا رب نے کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، کوئی دیکھنے والا ہے؟ تو نہیں دیکھ سکتا، کوئی دیکھنے والا ہے؟ اسی دیکھنے والے کا نام تو ہے محمد، اسی دیکھنے والے کا نام ہے محمد رسول اللہ۔ اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اب رب نے ایک سوال کیا، کون بولے؟ علامہ جلال الدین بولے، کس کے اندر بولے؟ انیس الجلیس کے اندر بولے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ بتا کیا یتیم کا حق مارنا جائز ہے؟ تو رب عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یتیم کا حق مارنا تو جائز نہیں۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بولو حیدرآباد والے بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں معراج کا ٹور بنا رہا ہوں، کیسے مصطفیٰ کو معراج ہوئی، میں تمہیدی کلمات پیش کر رہا ہوں۔ اللہ 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 اللہ، رب تعالیٰ نے کہا موسیٰ بتا کیا پروردگار عالم کا حق، کیا یتیم کا حق مارنا جائز ہے؟ تو موسیٰ نے کہا نہیں نہیں، اے باری تعالیٰ یتیم کا حق مارنا جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا اے موسیٰ سنو سنو سنو، دنیا میں رہ کر کے میرے حبیب تو ہے یتیم، محمد کے سوا دنیا میں رہ کر کے مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر تمہیں دیکھنا ہے تو دور پہ آؤ، جلوہ دیکھنا ہے تو دور پہ آؤ، تجلی دیکھنا ہے تو دور پہ آؤ۔ یہ مقام موسیٰ ہے جو دور پہ بلایا جا رہا ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ اپنا آقا دکھایا۔ مکہ جا، اے باری تعالیٰ کیا تنہا جاؤں؟ فرمایا تنہا مت جانا۔ اے باری تعالیٰ کیا میں جاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں، میکائیل سے کہو تم بھی جاؤ، اسرافیل سے کہو تم بھی جاؤ۔ اللہ اللہ، اور ان سے بھی کہنا تنہا مت جانا، اپنے ساتھ میں 70,000 کو لیتے اپنے ساتھ میں 70,000 کو لیتے جانا۔ اور جبریل عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کیا میں تنہا جاؤں؟ فرمایا اس لیے آج تو میرا حبیب آ رہا ہے، جاؤ جاؤ جنت میں جاؤ، جنت میں اعلان کرو کہ مصطفیٰ آ رہا ہے۔ آسمان اول والوں کو بتا دو مصطفیٰ آ رہا ہے، ثانی والوں کو بتا دو مصطفیٰ آ رہا ہے، ثالث والوں کو بتا دو مصطفیٰ آ رہا ہے، جنت کو نکھار دو مصطفیٰ آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، اور مالک رضوان سے کہو کہ جہنم میں تالا لگا دو۔ روح کو نکالنا بند کر دو، اے اسرافیل سور پھونکنا
یہ بتا دینا بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اللہ کہاں جاؤ؟ جنت میں جائے۔ اے باری تعالیٰ کس لیے؟ کہ میں نے اپنے حبیب کی سواری کے لیے جانوروں کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ اللہ جاؤ جنت سے اوراق لے کے آؤ اور میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ۔ اب جبریل چلے، کہاں جا رہے ہیں؟ جنت میں جا رہے ہیں۔ جب جبریل نے جنت میں قدم رکھا تو دیکھ کر کے اللہ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ دائیں بھی جانور چل رہے ہیں، بائیں بھی جانور چل رہے ہیں، آگے بھی جانور چل رہے ہیں، پیچھے بھی جانور چل رہے ہیں۔ اور کتنے چل رہے ہیں؟ ایک براق نہیں، دو براق نہیں، اللہ اللہ 200 نہیں، 300 نہیں، 500 نہیں، 1000 نہیں، 10,000 نہیں، 20,000 نہیں۔ جبریل دیکھ رہے ہیں 70,000 براق جنت میں چار اللہ اللہ کتنے چل رہے ہیں؟ 70,000۔ اب کہتے ہیں والی تعالیٰ اللہ اللہ، اور جبریل سوچ رہے تھے کس کو منتخب کروں، کس کو چنوں مصطفیٰ کی سواری کے لیے، لیکن جبریل دیکھ رہے ہیں اللہ اللہ انہی 70,000 میں ایک سواری ایسی ہے جو نہ کھانا کھا رہی ہے، جو نہ پانی پی رہی ہے۔ اللہ اللہ جبریل نے دیکھنا سب تو مستی میں مست ہے، سب تو خوشیاں منا رہے ہیں، سب تو فرحت و مسرت میں ہے۔ اب جبریل جب اس جانور کے قریب پہنچے، آج تو مصطفیٰ آ رہے ہیں، آج تو مقتدی آ رہا ہے، آج تو پیشوا آ رہا ہے، آج تو ذاکر آ رہا ہے، آج تو قائل آ رہا ہے، آج تو راشد آ رہا ہے۔ ارے سارے قرآن خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن تو غم کیوں غم منا رہا؟ تم کے بول دو اللہ اللہ تو کیوں غم منا رہا ہے؟ فرمایا جب سے میں نے مزدلفہ جابزہ سنا تھا، جب سے میں نے یہ خوشخبری سنی تھی کہ آمنہ کا لال مدینے کا تاجدار آئے گا، اور اللہ اللہ جب وہ آئے گا تو براق پر سوار اندر اس کو بلایا جائے گا، تو اس کی سواری براق کو بنایا جائے گا، تب سے میں نے کھانا چھوڑ دیا ہے، تب سے میں نے پینا چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا میرے دل میں عشق مصطفیٰ کی آگ لگی ہے۔ اب جبریل نے کہا کہ 70,000 میں سے کسی کو نہیں چنا جائے گا، اسی کو چنا جائے گا جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی آگ۔ عشق محبت عشق محبت اہل سنت اسی کو چنا جائے گا جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی آگ لگی ہوگی۔ تو حیدرآباد والے پتہ لگ گیا کہ جنت میں بھی اسی کو ڈالنے کے لیے چنا جائے گا جس کا دل عشق رسالت کا مدینہ بن رسالت کا مدینہ بن گیا ہوگا۔ اب جبریل چلے اسی براق کو لے کر کے چلے۔ اب کہاں جا رہے ہیں؟ میرے نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کی میراث ہے اللہ اللہ۔ اب کون چلے؟ طاہر صدرہ چلے، روح الامین چلے۔ اب میرا پیغمبر اپنی فطرت سے ہٹ کر کے، اپنی عادت سے ہٹ کر کے، اپنی جزازات ہے ام ہانی کے یہاں جلوہ کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ آج نبی رکوع نہیں کر رہا ہے، آج نبی سجدہ نہیں کر رہا ہے، آج نبی قیام نہیں کر رہا ہے، آج نبی ذکر نہیں کر رہا ہے، آج نبی تسبیح نہیں کر رہا ہے، آج نبی تحلیل نہیں کر رہا ہے، بلکہ اپنی چچا زاد ہے ام ہانی کے گھر اللہ اللہ جھوم کے بولو اس کے گھر جلوہ کر ہے اللہ اللہ۔ اور جبریل سوچتے ہوں گے کہ نبی ہے، جھوم کے بولو اللہ اللہ۔ اب جبریل سوچ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کو اٹھاؤں کیسے، میرے پیغمبر کو اٹھاؤں کیسے، کیا مصطفیٰ کو آواز دوں، کیا پیغمبر کو پکاروں؟ تو اللہ اللہ آواز آئی ہوگی، آج مصطفیٰ کو پکارا نہیں جائے گا، بلکہ کافوری ہاتھوں کو مصطفیٰ کے قدموں سے لگایا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ اللہ اب طاہر صدرہ چلے اللہ اللہ۔ اب میرے پیغمبر کو ہلایا نہیں، میرے پیغمبر کو آواز نہیں دی اللہ اللہ۔ اب میرے پیغمبر کے تلووں سے جبریل نے جب اپنے لبوں کو لگایا، اور میرے نبی نے جب جبریل کے کافوری ہونٹوں کی ٹھنڈا اپنے سینے میں محسوس کر
کری تو میرے نبی نے آنکھیں کھول دی. اللہ اللہ. نبی نے پوچھا جبریل بولو سبحان اللہ کیسے آنا ہوا؟ کہا آیا نہیں ہوں بھیجا گیا. اللہ اللہ آیا نہیں ہوں بھیجا گیا ہوں. آپ کا پروردگار آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. اور پروردگار عالم نے کہا میرا حبیب آرام کر رہا ہے. میرا حبیب بیٹھے اس طرح. جبریل جاؤ اور میرے حبیب کو بلا لاؤ. سبحان اللہ اللہ. اور روح امین چلے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر کے میرا نبی آیا. کہاں آیا؟ حرم مکہ میں آیا. اور میرے نبی نے غسل کرنا چاہا تو علامہ بولو سبحان اللہ اللہ وائز کاشمی بولے اللہ اللہ. اب پانی نبی کے لیے کہاں سے لایا جائے؟ کیا آب زمزم کو لایا گیا؟ نہیں نہیں. اللہ اللہ. اب جب نبی نے غسل کرنا چاہا تو جنت سے 2 لوٹے آب کوثر کے جنت سے 2 لوٹے آب کوثر کے آگے. اب میرے نبی نے غسل کیا. اب جھوم کے بول دو سبحان اللہ اللہ اللہ. اب کون دولہا بن رہا ہے؟ اب تاجدار ختم نبوت دولہا بنایا جا رہا ہے. اب آمنہ کا دولہا بن رہا ہے. اب ہم سب کا آقا دولہا بن رہا ہے. اب ہم سب کا مولا دولہا بن رہا ہے. ہم سب کا آقا دولہا بن رہا ہے. ارے بولو جب تمہارے بچے دولہا بنتے ہیں تو کتنے ہینڈسم لگتے ہیں. ارے کتنے بیوٹیفل لگتے ہیں. کتنے سندر لگتے ہیں. آج تو وہ دولہا بن رہا ہے کہ ساری دنیا کے مائی کے لال ایک طرح اور آمنہ کا لال ایک. آج تو وہ دولہا بنایا جا رہا ہے. ارے رسالت یا اللہ. وہ دولہا بنایا جا رہا ہے. اللہ الصمد. اور نبی کو دولہا بنایا جا رہا ہے. اللہ اللہ. اور میرے نبی کو جنتی جوڑا پہنایا گیا. اور میرے پیغمبر کو جنتی چادر اوڑھائی گئی. اللہ اللہ. اب مصطفیٰ کے لیے دنیا تیار نہیں بلکہ روح الامین جنت سے نالین لے کر کے آیا. جنت سے جوتے لے کر کے آیا اور وہ بھی مصطفیٰ کو پہنا دیے. اللہ اللہ. اب امامہ بھی سجایا گیا. امامہ بھی سجایا گیا. اب یہ امامہ آیا کہاں سے؟ جنت سے آیا. لیکن سنتے چلو اللہ اللہ. جنت میں امامہ کا تیار کیا گیا. آواز بڑھاؤ. جنت میں امامہ کا تیار کیا گیا. آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے. کتنے سال پہلے؟ 7000 سال پہلے امامہ سجایا گیا. امامہ بنایا گیا. آدم پیدا نہیں ہوئے 7000 سال پہلے امامہ سجایا گیا. اللہ الصمد. کس کے لیے؟ نبی آخر الزمان کے لیے. اور امامہ سجایا گیا. اور 40,000 ملائکہ 7,000 آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے رب کی تسبیح و تحلیل چاروں طرف اس امامے کا طواف کر رہے تھے. اور مصطفیٰ پر درود و سلام کے مصطفیٰ پر درود و سلام پیش کر رہے تھے. پہلے رب کی تسبیح کر رہے ہیں. سبحان اللہ. رب کی تسبیح کر رہے ہیں. الحمدللہ. اللہ اکبر. اب تسبیح کے بعد کہہ رہے ہیں یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ. اور بیٹھے بیٹھے نہیں, کھڑے ہو کے. بیٹھے بیٹھے نہیں, کھڑے ہو کے. تو پتہ لگا کہ درود و سلام پڑھنا یہ اب کی سنت نہیں, یہ بہت پرانی اب کی سنت نہیں ہے. ارے پرانی سنت ہے. اور یہ بھی پتہ لگا جب ملائکہ کھڑے ہو کے
ماشاءاللہ بڑے نور پر اضافہ ہو رہا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس لیے یہ میرا نبی ہے نا. ارے وہ نا سبحان اللہ. اللہ اللہ اب میرے نبی کو دولہا بنایا گیا. اللہ اللہ اب تو کام میں جانے لگے ہو نا. پہلے دولہا گھوڑے پہ جایا کرتا تھا. پہلے دولہا گھوڑے پہ جاتا تھا کہ نہیں؟ ارے گھوڑے کو سجایا جاتا تھا. اب نبی کے لیے براق کھڑا ہے. اب میرے پیغمبر نے جب براق پر سوار اللہ کا رسول ہوا تو میرے نبی میں سوار ہونے لگا. گناہگاروں تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رسایا ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے. میرا نبی جب براق پر سوار ہونے لگا تو امت یاد آ گئی. امتیوں تم یاد آئے تم نہیں بولو گے سبحان اللہ تم کے بولو اب امتی یاد آ گئے. اللہ اللہ ابھی نبی رنجیدہ ہو جاتا کہ دائرے سے آ گئے. روح الامین آ گئے. جبریل امین آ گئے. کہا یا رسول اللہ رب فرما رہا ہے. اللہ اللہ یا رسول اللہ جب متقین قبروں سے نکلیں گے آج تو تم سواری پر سوار ہو. کل آپ کا امتی قبر سے نکلے گا تو سواری سرانے کھڑی ہوگی. اللہ اللہ سواری سرانے کھڑی ہوگی. میرا پیغمبر امن و شانتی صلی اللہ علیہ وسلم اب نبی گزر رہے ہیں. اب نبی براق پر سوار ہو کر کے المختصر میں آگے بڑھ رہا ہوں. میرا نبی سوار ہو کر کے اب جا رہا ہے. میرا نبی کہاں ہے؟ اب حرم مکہ کے قریب جب نبی آیا تو دیکھا کہ میکائیل ہے. 70,000 لڑکے لیے. اللہ اللہ 70,000 دائیں لیے. 70,000 بائیں لیے ہوئے. 70,000 آگے ہے. 70,000 پیچھے ہے. اور سب کے ہاتھ میں کیا ہے؟ لالٹینیں ہیں. اللہ اللہ پورا مکہ چمک رہا ہے. مکہ دمک رہا ہے. پترار نے کہا جبریل آج کی رب جلیل فرمایا میں نے اپنے حبیب کے چہرے پر 70,000 حسن کے پردے ڈال دیے ہیں. ایک پردے کو ہٹا دے. جبریل نے ایک پردے کو ہٹایا تو ساری روشنیاں ایک طرف اور میرے نبی کا نور ایک ساری روشنیاں ایک طرف. جبریل نے کہا یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا نور من نور اللہ اتریے اتریے 2 رکعت نماز ادا کیجئے. اللہ اللہ اور اللہ کا رسول اترا اور 2 رکعت نماز میرے نبی نے ادا کی. میرے نبی نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی ہجرت کا مدینہ ہے. اللہ اللہ تو مدینے کی قسمت کا ستارہ تو معراج کی رات بلندیوں پہ پہنچ گیا تھا. اللہ اللہ اب میرے نبی اترے اور 2 رکعت نماز کو ادا کیا. اب میرا نبی اور آگے بڑھا. اب آگے جا رہا ہے. اب میرا نبی آگے بڑھا اور آگے بڑھا. جب میرے نبی کا طور سینہ جو مصر میں ہے اللہ 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 کا رسول وہاں کا گزر ہوا. کہا یا رسول اللہ اتریے یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھیے. اب میرے نبی نے 2 رکعت نماز کو ادا کیا. میرے نبی نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہی تو طور ہے کہ موسیٰ کہہ رہے ہیں اے باری تعالیٰ مجھے اپنا آقا دکھا. یہی تو طور ہے. اب نبی نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیا. اب میرا نبی اور آگے بڑھا اور آگے بڑھا. ایک مقام آیا. میرے نبی سے پھر جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ نیچے اتریے 2 رکعت نماز ادا کیجئے. میرے نبی نے 2 رکعت نماز کو ادا
کیا. میرا نبی پوچھتا جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ بیت لحم ہے. یہاں حضرت عیسیٰ پیدا اور پیدا ہوئے تھے, عیسیٰ پیدا ہوئے تھے. اللہ اللہ, اب میں سوال حیدرآباد کی اٹھاتا ہوں کہ میرے نبی نے ان مقامات پر نماز کیوں پڑھی؟ سبحان اللہ. میرے نبی نے ان مقامات پر نماز کیوں پڑھی؟ اللہ اللہ, نبی کے علاوہ کوئی نماز پڑھتا, کوئی ولی پڑھ لیتا, صحابی پڑھ لیتا تو جائز ہوتا جائے, سنت نہ بنتا تو پتہ لگا کہ اللہ والوں کے مقدس مقامات پر ان کے چلوں پر نماز پڑھنا یہ مصطفیٰ کی سنت. اللہ اللہ, اب تو کام میں جانے لگے ہو نا. پہلے دلہا گھوڑے پہ جایا کرتا, پہلے دلہا گھوڑے پہ جاتا تھا کہ نہیں, ارے گھوڑے کو سجایا جاتا تھا. اب نبی کے لیے براق کھڑا ہے. اب میرے پیغمبر نے جب براق پر سوار اللہ کا رسول ہوا تو میرے نبی کا سوار ہونے لگا. گناہ کارو, تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا ہے, ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے. میرا نبی جب براق پر سوار ہونے لگا تو امت یاد آ گئی. امتیوں تم یاد آئے, تم نہیں بولو گے سبحان اللہ. تم کے بولو, اب امتی یاد آ گئے. اللہ اللہ, ابھی نبی رنجیدہ ہو جاتا کہ دائرے سے آ گئے, روح الامی آ گئے, جبریل امی آ گئے. کہا یا رسول اللہ رب فرما رہا ہے. اللہ اللہ, یا رسول اللہ جب متقین قبروں سے نکلیں گے آج تو تم سواری پر سوار ہو, کل آپ کا امتی قبر سے نکلے گا تو سواری سرانے کھڑی ہوگی. اللہ اللہ, سواری سرانے کھڑی ہوگی. میرا پیغمبر پیغمبر امن و شانتی صلی اللہ علیہ وسلم اب نبی گزر رہے ہیں. اب نبی براق پر سوار ہو کر کے المختصر میں آگے بڑھ رہا ہوں. میرا نبی سوار ہو کر کے اب جا رہا ہے. میرا نبی کہاں ہے؟ اب حرم مکہ کے قریب جب نبی آیا تو دیکھا کہ میکائیل ہے, 70,000 لڑکے لیے. اللہ اللہ, 70,000 دائیں لیے, 70,000 بائیں لیے ہوئے, 70,000 آگے ہے, 70,000 پیچھے ہے, اور سب کے ہاتھ میں کیا ہے؟ لالٹینیں ہیں. اللہ اللہ, پورا مکہ چمک رہا ہے, مکہ دمک رہا ہے. پرتگال نے کہا جبریل آج کی رب جلیل فرمایا میں نے اپنے حبیب کے چہرے پر 70,000 حسن کے پردے ڈال دیے ہیں. ایک پردے کو ہٹا دے. جبریل نے ایک پردے کو ہٹایا تو ساری روشنیاں ایک طرف اور میرے نبی کا نور ایک, ساری روشنیاں ایک طرف. صبح باری جا رہی ہے. اب میرا نبی براق پر سوار ہے, اب میرا نبی جا رہا ہے. اللہ اللہ, اب ایک مقام آیا. جبریل نے کہا یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, یا نور من نور اللہ, اتریے اتریے, 2 رکعت نماز ادا کیجئے. اللہ اللہ, اب اللہ کا رسول اترا اور 2 رکعت نماز میرے نبی نے ادا کی. میرے نبی نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی ہجرت کا مدینہ ہے. اللہ اللہ, تو مدینے کی قسمت کا ستارہ تو معراج کی رات بلندیوں پہ پہنچ گیا تھا. اللہ اللہ, اب میرے نبی اترے اور 2 رکعت نماز کو ادا کیا. اب میرا نبی اور آگے بڑھا, اب آگے جا رہا ہے. اب میرا نبی آگے بڑھا اور آگے بڑھا. جب میرے نبی کا طور سینا جو مصر میں ہے, اللہ اللہ, اللہ کا رسول وہاں کا گزر ہوا. کہا یا رسول اللہ اتریے, یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھیں گے. اب میرے نبی نے 2 رکعت نماز کو ادا کیا. میرے نبی نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہی تو طور ہے کہ موسیٰ کہہ رہے ہیں اے باری تعالیٰ مجھے اپنا آقا دکھا, یہی تو طور ہے. اب نبی نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیا. اب میرا نبی اور آگے بڑھا اور آگے بڑھا. ایک مقام آیا, میرے نبی سے پھر
جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ نیچے اتریے، 2 رکعت نماز عطا کیجیے۔ میرے نبی نے 2 رکعت نماز کو عطا کیا۔ میرا نبی پوچھتا جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ بیت لحم ہے، یہاں حضرت عیسیٰ پیدا اور پیدا ہوئے تھے، عیسیٰ پیدا ہوئے تھے۔ اللہ اللہ، اب میں سوال حیدرآباد کی اٹھاتا ہوں کہ میرے نبی نے ان مقامات پر نماز کیوں پڑھی؟ سبحان اللہ، میرے نبی نے ان مقامات پر نماز کیوں پڑھی؟ اللہ اللہ، نبی کے علاوہ کوئی نماز پڑھتا، کوئی ولی پڑھ لیتا، صحابی پڑھ لیتا تو جائز ہوتا جائز، سنت نہ بنتا تو پتہ لگا کہ اللہ والوں کے مقدس مقامات پر ان کے چلوں پر نماز پڑھنا یہ مصطفیٰ کی سنت۔ تعریف نہیں کر رہا ہوں، جو ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کشمیر میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ان علماء کا دیدار کیجیے۔ میرا وقت ضائع نہ ہو، میں آگے بڑھ رہا ہوں، اجازت ہے؟ اللہ اللہ، اب میرا نبی چلا، میرا نبی چلا، اب نبی چلا، میرا نبی جب گزر رہا تو دیکھا کہ موسیٰ ہیں قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ارے یہ سنانا حیدرآباد والوں کہ مصطفیٰ گزرے، دیکھا موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حامی صاحب میں توجہ چاہوں، ایک نئی بات بتا رہا ہوں، اللہ اللہ، نبی جائیں اور موسیٰ قبر میں نماز پڑھے، یہ تو ادب کے خلاف ہے۔ ہے کہ نہیں؟ ارے کوئی اللہ والا گزرے اور صوفی صاحب نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر، یہ تو ادب کے خلاف ہے۔ اللہ اللہ، تم نے سلام کا معنی نہیں سمجھا، نبی گزر رہے تھے اور موسیٰ کھڑے ہو کر نبی پر صلاۃ و سلام، کھڑے ہو کر نبی پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے۔ اب میرا نبی چلا اور چل کر کے کہاں پہنچا؟ مسجد اقصیٰ۔ بول دو، ارے بولو نا، اور میرا والو یہ پورا واقعہ اپنے ذہنوں میں لے کر کے جاؤ، کوئی پوچھے کیا لے کر کے آئے؟ فرمایا معراج والے کا عشق اپنے دل میں لے کر کے آئے۔ اب میرا نبی جب مسجد اقصیٰ پہنچا تو کیا دیکھا میرے نبی نے؟ اللہ اللہ کہ موسیٰ یہاں بھی ہے، موسیٰ، ارے بولو نا، اللہ اللہ۔ اب یہاں ایک سوال پھر پیدا ہوا، کیا موسیٰ کی رفتار نبی کی رفتار سے زیادہ تھی؟ پہلے پہنچ گئے، کون پہنچ گئے؟ موسیٰ پہلے کہاں ہے؟ مسجد اقصیٰ میں۔ آئے موسیٰ اپنی برباد سے گئے تھے اور نبی براق کی براق کی برباد سے گیا تھا۔ اللہ اللہ، اب جب میرا نبی جب ہوا، آدم بھی ہے، ایوب بھی ہے، زکریا بھی ہے، یحییٰ بھی ہے، اللہ اللہ، اب نماز کون پڑھائے؟ یہاں طلبہ بیٹھے ہوئے، پوچھو ان سے، نور لسانوں نے پڑھی ہوگی۔ مستحب یہ ہے کہ جب امام چند ہو جائے، جب لیول کے ایک ہو، علم میں بھی ہو، علم میں بھی ہو، اللہ اللہ، تو افضل یہ ہے کہ نماز وہ پڑھائے جو سب سے اعلیٰ ہو۔ دیکھیں نہیں، نماز وہ پڑھائے جو سب سے اعلیٰ ہو۔ ارے اللہ اللہ، اور میرا نبی تو ایسے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہو والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو والا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا ان کا ہمارا تمہارا نماز وہ پڑھائے جو علم میں، ارے بولو نا، سب سے اعلیٰ ہو تو علم میں بھی میرا ایسے دیکھ رہا ہو جیسے ہتھیلی، اور میرا پیغمبر مکانہ بما یکون سارا یہ میرا نبی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ہوگا وہ بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور قیامت تک جو ہوگا اس کو بھی جانتا ہے۔ ہے کہ نہیں؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے، تو سب سے بڑا قاری ہو وہ نماز پڑھائے، اللہ اللہ، تو میرا نبی سب سے زیادہ سب سے بڑا قاری بھی ہے، اور ایسا قاری ہے، اللہ اللہ، ایسا قاری ہے، میرا پیغمبر ایسا قاری ہے
پڑھانے کی بات, اللہ اللہ, پھر کیا ہے جو سب سے بڑا خوبصورت ہو وہ نماز پڑھا ہے. تو نبی کی خوبصورتی آپ جانتے ہیں, میں تشریح نہیں کروں گا, میں آگے بڑھ رہا ہوں, میں راز کا روٹ بتا رہا ہوں. اللہ اللہ, اب میں یہاں سوال پھر اٹھاتا ہوں. اللہ اللہ, یہ ہمارے شاہی صاحب ہیں, شاہد اقبال صاحب, انہوں نے میرا جو نبی کانفرنس کرنے کے لیے اشتہار چھپا ہے, لوگوں کے نام دیے, حامی صاحب آ رہے ہیں, عمران صاحب آ رہے ہیں, قاسم صاحب آ رہے ہیں. اللہ اللہ, لوگوں کو بتایا, تاریخ بتائی, میدان متعین ہوا, تبھی تو تم آئے. ارے تبھی تو تم آئے, ارے آئے کہ نہیں. اور میرا نبی اچانک جبریل امین کے ساتھ چل دیا. اللہ اللہ, اب یہ الگ الگ قبروں میں رہنے والے نبی, کوئی مصر میں ہے, کوئی سیریا میں ہے, اللہ اللہ, کوئی بیلجیم میں ہے, کوئی افریقہ میں ہے, الگ الگ قبروں میں رہنے والے نبی یہ مسجد میں پہنچے کیسے؟ بولو گے اللہ اللہ, یہ پہنچے کیسے؟ انہیں جگہ بھی معلوم, انہیں وقت بھی معلوم, انہیں امام بھی معلوم. اللہ اللہ, جب قبروں میں رہنے والے نبیوں کے علم کا یہ حال ہے تو مدینے والے کے علم کا عالم کیا, مدینے والے کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ. اب میرے نبی نے نماز پڑھائی, کس کو پڑھائی؟ سارے نبیوں کو نماز پڑھائی. کس نے؟ اللہ کے رسول نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی. تو پتہ لگا میرے نبی کو سب نے اپنا امام مانا. کیونکہ بولو میرے نبی کو, ارے بولو نا, سب نے اپنا امام مانا. آدم نے بھی مانا, ایوب نے بھی مانا, زکریا نے بھی مانا, یحییٰ نے بھی مانا. تو پتہ لگا ارے ظالمو, وہ تمہارا امام کوئی اور ہوگا جس کو کوئی گھر کا بھی امام ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ ہمارا نبی ہے, یہ سارے نبی اپنا امام مان رہے ہیں. سبحان اللہ, اللہ یا رسول اللہ, ماشاء اللہ. ممبر رسول اللہ ہے. ممبر پورے شباب پر ہے, علماء اکرام کی بھی کثرت ہے. میں تھوڑی دیر اور آپ کی خدمت کر رہا ہوں. تیار ہیں آپ؟ اللہ اللہ, یہ جو پیچھے کرسیوں پہ بیٹھے یہ آگے آگے آ جائیں اور پنڈال کو بھر لیں تاکہ ہمارے علماء ربانی فیض جو آئے انہیں سمے کی سیما پر وہ اپنی تقریر کر سکے. آپ بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ, بڑا اچھا لگا مجھے یہاں آ کر کے. اب میں نبی کا روح بتا رہا ہوں. یہ معراج کا واقعہ تو اتنا لمبا ہے کہ پوری رات بولوں تب ختم ہونے والا نہیں. لیکن مجھے وقت کا لحاظ کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ اللہ, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اللہ, اب میرا نبی, اللہ اللہ. دیکھو بڑے اچھے لوگ ہیں حیدرآباد والے, یہ بات کو مانتے ہیں آگے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے جو پیچھے ہیں وہ بھی آ جائیں گے. آ جائیے آپ لوگ ماشاءاللہ. دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر ایک سے ایک نیا خطاب آپ کو سننے کے لیے ملے گا. اللہ اللہ, آؤ میں اپنی تقریر کو تھوڑی اور آگے بڑھاتا ہوں. میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ذہنوں میں نقش کرنا چاہتا ہوں. اب میرا نبی مسجد حرام میں نہ مسجد اقصی میں میرے نبی نے اس کو انبیاء کی جماعت کو نماز پڑھائی اور پڑھا کر کے میرا نبی چلا. پہلے آسمان پر آیا, دوسرے پر آیا, وہ واقعات سنتے رہتے ہو, تیسرے پر آیا, چوتھے پر آیا, پانچویں پر آیا, چھٹے پر آیا, اور کسی
نے پوچھا کہ نبی کو بلایا گیا، کہاں محمد عربی، کہاں مرحبا مرحبا، وہ آپ سنتے ہیں ساتوں آسمانوں کی سیر کی اور نبی آگے بڑھا، بولو سبحان اللہ۔ کہاں پہنچے؟ سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جبریل ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، نہیں بولو گے یا رسول اللہ اب مجھ میں طاقت نہیں، اب مجھ میں قوت پرواز نہیں، ہم نے کہا جبریل چلو نا، جبریل جاؤ نا، فرمایا جاؤں کیسے، میں نبی کی طرح نہیں، اللہ اللہ میں جاؤں کیسے، ارے بولو نا میں نبی کی طرح نہیں ہوں، ہم نے کہا مصطفیٰ کو روک لو نا، مصطفیٰ کو روک لو، بولے مصطفیٰ میری طرح نہیں ہے، اللہ اللہ مصطفیٰ میری طرح نہیں ہے، اب میرا پیغمبر چلا اور چل کر کے سدرۃ المنتہا پر پہنچا، اب یہاں دیکھو سارے نبیوں کی معراج کہاں تھی؟ مسجد اقصی میں، اللہ اللہ، اور سارے ملائکہ سدرۃ المنتہا پر آ گئے، بولے باری تعالیٰ ہم بھی تیرے حبیب کو تکنا چاہتے ہیں، ہم بھی تیرے حبیب کو تکنا چاہتے ہیں، پر تیار نے کہا اے ملائکہ، سارے ملائکہ سدرۃ المنتہا پہ آ جاؤ، اللہ اللہ سدرۃ المنتہا پر آ گئے اور سدرۃ المنتہا کے پتوں پہ آ کے بیٹھ گئے، اللہ اللہ، اور سارے ملائکہ آ گئے سدرۃ المنتہا کے پتوں پر آ کر کے بیٹھ گئے اور مصطفیٰ کا دیدار کر گئے، مصطفیٰ کا دیدار کرنے لگے اور یہی کہہ رہے تھے یا رسول اللہ تیری معراج، نہیں بولو گے یا رسول اللہ تیری معراج کہ تو لوگوں قدم تک پہنچا اور میری معراج کہ میں تیرے قدم اللہ سمجھ، اب میرا پیغمبر اللہ سمجھ اب پاس سدرۃ المنتہا سے آگے تنہا جا رہا ہے، آپ مقاصد کے چلا محمد حمایت کر رہے ہیں، سب میرے ساتھ میں بولو سبحان اللہ، اللہ اللہ، اب میرا نبی سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھا اور سواری بھی پیچھے رہ گئی، اب میرا نبی آگے بڑھا، اب پردے آ رہے ہیں 70,000 پردے آئے، میرا نبی نے ان کو بھی پار کر دیا، اللہ اللہ، اور پھر 70,000 پردے آئے، میرے نبی نے ان کو بھی پار کر دیا، اب ایک سواری اور آئی، ادھر والے ایک سواری اور آئی، کون سی سواری؟ کون سی سواری؟ رب آئی، اب میرا نبی رب پر سوار ہو کر کے آگے بڑھا، اب وہ سواری بھی پیچھے رہ گئی، اب نور کا حالہ آیا، کیونکہ بولو نور کا حالہ آیا، اب میرا نبی نور کے حالے میں چلا کر ہو کر کے آگے بڑھا اور نور کا حالہ بھی ختم ہو گیا، ارے بشر کی رٹ لگانے والوں اللہ جی ادھر آؤ، کہاں تک بشر کہتے رہو گے، بشر بھی پیچھے رہ گیا مسجد اقصی میں اور نور والا بھی سدرۃ المنتہا سے پیچھے رہ گیا اور مقام والا رسول آگے چلا گیا، اور پھر کبھی آؤں گا تب آگے بتاؤں گا، لیکن ایک بات بتاؤں گا، ایک راز سنو، سبحان اللہ، تقریر ہو گئی، پیغام بھی تجھے کیا ہوا حیدرآباد کو، تو ایک پیغام لے لو بس، معراج یہاں تک ہو گئی، سمجھے کہ نہیں کہ نور و بشر نیچے تکتے رہ گئے اور مقام والا رسول اور بولو آگے چلا گیا، پھر کیا ہوا تو پھر کبھی بتاؤں گا، اللہ اللہ، اب جب میرا نبی معراج سے آ گیا، حیدرآباد والوں اب دلوں کو تھام کے بیٹھو، آخری بات، دلوں کو تھام کے بیٹھو، جب میرا نبی معراج ہو گئی، اللہ اللہ، مدتیں بیت گئی، ایک دن میرے نبی نے فرمایا اپنی بیوی سے، کس سے؟ حضرت عائشہ سے، اے عائشہ آج جو چاہو پوچھ لو، آخری بار شاہی 7 بجے جاؤں، آخری بار اے عائشہ آج جو چاہو پوچھ لو، تم پڑھو گے نہیں آگے، میں بات آگے بتاؤں گا، در والے تم بھی بول دو، صحابوں کو لہرا کے
بارے میں پوچھو، مکہ کے بارے میں پوچھو، عرش کے بارے میں پوچھو، عرش کے بارے میں پوچھو، لو کے بارے میں پوچھو، قلم کے بارے میں پوچھو، آدم کے بارے میں پوچھو، ایوب کے بارے میں پوچھو، زکریا کے بارے میں پوچھو، یحییٰ کے بارے میں پوچھو، مشرق کے بارے میں پوچھو، مغرب کے بارے میں پوچھو، ابو بکر کے بارے میں پوچھو، عمر کے بارے میں پوچھو، صدیق کے بارے میں پوچھو، حسن کے بارے میں پوچھو، حسین کے بارے میں پوچھو، عرش کے بارے میں پوچھو یا فرش کے بارے میں۔ اللہ اللہ بولی یا رسول اللہ میں ایسے نہیں پوچھتی، ابا سے پوچھا ہوں، میں ایسے نہیں پوچھتی، ابا سے پوچھا ہوں۔ اب چلی کون چلی؟ عائشہ صدیقہ، طیبہ طاہرہ، زاہدہ عابدہ، راکیہ ساجدہ، مجتہدہ محققہ، اللہ کے محبوب کی محبوبہ۔ کون چلی؟ عائشہ چلی۔ کہا ابا جان آج تو نبی بڑے کرم پر ہے، آج تو نبی بڑے فضل پہ ہے، آج تو نبی بڑی عطا پہ ہے، آج تو نبی بڑی سخا پہ ہے، اور فرما رہے ہیں جو چاہو پوچھ لو۔ اللہ اللہ اے ابا جان زمین کے بارے میں پوچھوں، سما کے بارے میں پوچھوں، مکی کے بارے میں پوچھوں، مکہ کے بارے میں پوچھوں۔ ابو بکر بولے عائشہ کچھ نہ پوچھ، ایک بات پوچھ لے۔ تم کے بولو اللہ اللہ۔ ادھر نبی انتظار کر رہے ہیں، ارے بولو نا کس کا؟ بیوی کا انتظار کر رہے ہیں۔ حیدرآباد والوں اگر تمہاری بیوی میکے چلی جایا کرے تو ڈانٹا مت کرا کرو، انتظار کر لیا کرو، کوئی پوچھے کیا کر رہے ہو کہنا مصطفیٰ کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، مصطفیٰ کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ اب حضرت عائشہ پوچھ رہی ہے ابا جان کیا پوچھوں؟ فرمانا نبی سے کہنا یا رسول اللہ، بڑے ادب سے کہنا قرارِ قلب و سینہ، بائی سے معطر پسینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج کی رات گئے تھے آپ رب کا دیدار کر رہے تھے، رب تمہارا دیدار کر رہا تھا، تم رب کو تک رہے تھے، رب تم کو تک رہا تھا، تم رب کو لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، رب تم کو محمد رسول اللہ کہہ رہا تھا، تم رب کو خدا کہہ رہے تھے، رب تم کو مصطفیٰ کہہ رہا تھا، اور راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھی۔ ایک بات بتا دو، ایک بات بتا دو۔ فرمایا عائشہ ابو بکر بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر کو بڑا تو آپ نے ہی بنایا ہے، ابو بکر کو بڑا تو آپ نے ہی بنایا ہے۔ اللہ اللہ اور محدث اعظم نے تبھی تو فرمایا مرتبہ حضرت صدیق کا ہے، یہ سچ ہے۔ ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ جب دوڑی دوڑی آئی کہا یا رسول اللہ جب آپ تھے اور خدا تھا اور راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھی نا، فرمایا ہاں، فرمایا ایک بات بتا دو، تم بولو گے نہیں بات بتا دو۔ اللہ اللہ دروازے بولو نا، اللہ اللہ۔ فرمایا عائشہ اللہ فرماتا ہے، کون؟ ملا نہیں فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے، تم کے بولو اللہ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے عائشہ اللہ پر کچھ واجب ہے بولو، ارے بولو نا۔ آخری بات نمازیں پڑھو گے جنت مل سکتی ہے، روزہ رکھو گے جنت مل سکتی ہے، حج کرو گے جنت مل سکتی ہے، صدقہ کرو گے جنت مل سکتی ہے، خیرات کرو گے جنت پکی نہیں ہے، مل سکتی ہے، لیکن ایک چیز ہے وہ تو ہم گوش ہو جائیے، اپنے دل کو بھی کار بنا لیجیے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بیٹھیے اور سوچیے میرا نبی فرماتا ہے عائشہ اللہ فرماتا ہے جو ٹوٹے دل کو جوڑ دیتا ہے، کس کو؟ ٹوٹے دل کو جوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کو باقی محبت
اللہ جب حضرت عائشہ پھر دوڑی آئی، کہاں آئی؟ بولو نا، ابا کے بعد ابا، نبی نے تو پڑھا، جیسے ہمارے مولانا صاحب بھائی جلی جنت کا ٹکٹ دیتے ہیں، جاؤ نمازیں پڑھو جنت تیری ہے، ذکر کر لو جنت تیری ہے، حج کر لے جنت تیری ہے، چاہے حج کر کے پیسہ لے گیا ہو جنت تیری ہے، نمازیں پڑھ لے جنت تیری ہے۔ آئے لوگوں، جنت میں جانا ہے تو ٹوٹے دلوں کو چھو، جنت میں جانا ہے۔ اللہ صبر، اللہ اللہ، جب دوڑی گئی کہا یار اے ابدان، نبی نے فرمایا ہے جو ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ ابو بکر نے سنا تو رونے لگے، اللہ اللہ، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ وہ ہوش ہو کے زمین پہ گرے۔ اصلو آخری بات اصلاحی پہلو میرا نبی نے آگے کہا دس لے کر کے جاؤ، کیا آئے ہو تو کچھ لے کر کے جاؤ۔ رونے لگے، جب ہوش آیا کہا بیٹی تو نے تصویر کا ایک رخ پڑھا ہے، اللہ سبحانہ تو ٹوٹے دل کو جوڑتا ہے اللہ، بولو نا، جنت واجب کر دیتا ہے المختصر، لیکن جو جڑے ہوئے دل کو توڑ دیتا ہے اللہ ایسے شخص کے لیے جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ اب اپنے کاروانوں میں چھانک کے دیکھو کتنوں کا مال بڑھوا ہے، کتنوں کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے، کتنوں کو گالیاں دی ہے، کتنوں کا دل دکھایا ہے، کتنوں کو تم نے مارا ہے، کتنوں کو اپنی ذات گیری دکھائی ہے۔ لوگوں بڑی ہے، جنت میں جانا ہے تو دلوں کو چھوڑنا ہے، لوگوں ٹوٹے ہوئے دلوں کو چھوڑنا سیکھو۔ لوگوں اگر جنت میں جانا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا عبادت ہے۔ تو کیا پیغام ملا؟ انٹرنیشنل معراج النبی کا حیث سے آپ فقیر اشرفی تم کو یہ پیغام دے رہا ہے۔ لوگوں پوری کانفرنس کا مقصد یہ ہے محبت کو عام کرو، نفرتوں کو مٹاؤ، لوگوں محبت سب سے کرو، نفرت کسی سے نہیں۔ مجھے آخری بات کہ انٹرنیشنل کانفرنس سے کیا پیغام لے کر کے آئے؟ میرے جانے کے بعد ہنگامہ مت کرنا، اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، اس کی بات کر رہا ہوں۔ اہل سنت میں محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں۔ کیا پیغام ملا لوگوں؟ محبت سب سے، نفرت بولنے والوں، نفرت محبت کو عام کرو گے آگ لگائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔